طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب دو بھائی مسافہ کرتے ہیں تو ان میں 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہے. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ربیع النور کی عظیم الشان ٹرانسمیشن بزم سناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر. دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اور میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ کامران. میری جانب سے بھی آپ تمام ناظرین کو اور جہاں تک بھی K21 کی یہ خصوصی نشریات بزم سناگر کی جا رہی ہے سب کو السلام علیکم اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں بہت خوش آمدید. اور آج بھی پھر روزانہ کی طرح 11 بجے حاضر خدمت ہیں کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ, کچھ ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ. اور سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف کرائیں گے. آج سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر روما سکندر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو کہ کیئرنگ ہینڈز کی جانب سے کیئرنگ ہینڈ لیبارٹریز جن کا پیغام آپ روزانہ ہماری ٹرانسمیشن میں سنتے ہیں, کیئرنگ ہینڈز کی جانب سے آپ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے تشریف لائیں. آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ہیں, ماہر تعلیم بھی ہے اور بہت کچھ ہیں, اور امریکہ سے تعلیم حاصل کی ہے. جانیں گے جناب انجینئر ندیم احمد صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت خوش آمدید. تھینک یو, شکریہ. بالکل. اور آپ کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور گیسٹ موجود ہیں محمد وقاص صاحب جو کہ CEO ہیں اسٹوڈیو 11 مینس سیلون کے. السلام علیکم. آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج یقیناً بہت سارے مرد حضرات جو ہیں وہ بہت دلچسپی کے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خان رسول, بہت خوبصورت آواز کے مالک عدنان سلطانی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کیجیے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے. اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سہارا دیا اس کے نقش قدم نے, اسی کی توجہ اسی کے کرم نے. زمانے کے گرتے ہووں کو سنبھالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کی محبتیں ہیں ایمان کامل, اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل. اسی نے ہمیں جادۂ حق پہ ڈالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں اپنے کلام پیش کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. آمین. اور چلیں گے ہم ڈاکٹر روما صاحبہ کی جانب. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کیئرنگ ہینڈ لیبارٹری ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. کیئرنگ ہینڈ لیبارٹریز دوراجی میں لوکیٹڈ ہے اور اس میں اس کا فیس بک پیج بھی ہے, انسٹاگرام پیج بھی ہے, جس کے تھرو آپ ان سے
کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہوم سیمپلنگ بھی ہوتی ہے ان کی, فری ہوم سیمپلنگ بھی ہے, اور آل ویرائٹیز آف ٹیسٹ, جو بھی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ آپ کے بلڈ سیمپلز ہوتے ہیں, یورین سیمپلز ہوتے ہیں, وہ سارے سیمپلز یہ پرفارم کرتے ہیں ود دا کوالٹی اور بہت اکنامیکل پرائزز میں. ڈفرینٹ پیکیجز بھی ان کے اناؤنس ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک. اچھا, جو آپ کے پیجز ہیں سوشل میڈیا پر, میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو وہ بھی بتائیں, اگر جو رابطہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے آسانی ہو. ہاں, فیس بک پیج کے اوپر بھی واٹس ایپ نمبر موجود ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی لائک ڈائریکٹ بھی واٹس ایپ کرنا چاہے تو وہ سارے نمبرز وہاں پہ بالکل ان کے موجود ہوتے ہیں, تو وہ کر سکتے ہیں. نمبر تو آپ کا ہمارا روزانہ ہماری اسکرین پر بھی چلتا ہے, اور آج بھی یقیناً ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا لوگوں کو, تو بآسانی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی ہوم سیمپلنگ سروس کی, کہ بہت سارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بار بار نہیں جا سکتے ہاسپٹل, تو ان کے لیے بہت آسانی کا باعث ہے. بالکل. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عمران سلطانی صاحب نے, اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانے کی درپیش کریں. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا, زمین از ہو بے او ساکن, فلک در عشق یو شیدا. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا. اگر نام محمد را نیاوردے شفیع آدم, نہ آدم یا فتح توبہ, ننو ازغر کے نجینا. دو چشم نرگسی نشرا کما زاغل بسر پانر, دو زلفیں امبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا. زسر سینہ اشجامی علم نشرہا لکا برپا, ز میرا جش جمی پرسی کے سبحان الذی اسرا. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز میں عمران بھائی آپ نے کلام پیش کیا. اور فائزہ, آپ نے دیکھا جو عمران بھائی بیج لگا کر آئے, جی ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے. بہت پیارا تو ہے, بس میں سناگا لکھا ہوا اس کے اوپر, ماشاءاللہ. یہ بیج ویسے ہمیں بھی بنا کر دیجیے گا, ہمارے بھی کام آئے گا. بالکل. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور انجینئر ندیم احمد صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے آپ ماہر معاشیات بھی ہیں, ماہر تعلیم بھی, اور بہت کچھ ہیں. اتنے سارے شعبوں میں آپ کام کر رہے ہیں, اور کئی کتابوں کے آپ آتھر ہیں, آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا, ایک کتاب کا ذکر آپ کر رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ڈیموکریسی کے حوالے سے, اس کے بارے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی, یہ میں نے کتاب لکھی نان اتھارٹیو ڈیموکریسی, سائن کریسی, وچ از اے نان اتھارٹیو ڈیموکریسی پر. اچھا, اس کا یہ ہے کہ کریسی کے معنی ہیں حکومت, اور ایس سے سوسائٹی ہے, سی سے کنٹرول ہے, آئی این سے انٹلیکچوئلس. تو رول آف انٹلیکچوئلس کنٹرول بائی سوسائٹی, تو یہ میری تھیوری ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے. تو اس تھیوری میں بنیادی طور پر جو میں نے بتانے کی, اور یہ amazon.com پہ مل جائے گی آپ کو, تو انٹرنیشنل فورم پہ. تو دراصل بات یہ ہے کہ ریاست جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو الیکٹڈ ممبرس آتے ہیں وہ ریاست ہوتی ہے, ریاست وہ نہیں ہوتی. ریاست کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں, ایک ہے الیکٹڈ کمپوننٹ ہوتا ہے, اور ایک ہے اسٹیبلشمنٹ. تو الیکٹڈ کمپوننٹ میں جو ریپرزینٹیو ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں آ جاتی ہے عدلیہ ہے, بیوروکریسی ہے, عدلیہ کی مدد کے لیے پولیس ہے, فوج ہے, رینجرس ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر میڈیا ہے, اسٹیٹ میڈیا. تو جو ممالک ہیں جہاں پر علم اتنا نہیں ہے, جہالت زیادہ ہے, انتہا پسندی زیادہ, وہاں پر
جو ہے بنیادی طور پر تو حکومت دراصل اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور ہمارے الیکٹڈ ممبر جو ہیں ان کا کام ہوتا ہے قوانین بنانا اور مانیٹر کرنا. تو جو میں نے بتایا کہ جو جاہل ممالک جہاں جہالت زیادہ انتہا پسندی زیادہ ان ممالک میں جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہے وہ حکومت نہیں کرتی بلکہ جو ہے پاور جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس بندوق ہے. لیکن جو پڑھے لکھے ممالک ہیں ان کے پاس وہاں پر جو ہے بیوروکریسی حکومت کرتی ہے, ریاست چلاتی ہے. تو میرا نظام کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم کم از کم الیکٹڈ ممبرز جو آتے ہیں اس میں کیا کہنا چاہیے اسمبلیز میں, ان الیکٹڈ ممبرز کے تھرو اگر ہم بہتری لا سکتے ہیں, کیونکہ چاہے نظام کچھ بھی ہو, میتھڈ کچھ بھی ہو, ایٹ دی اینڈ ایک شخص ہی اوپر آتا ہے جو کہ بعد میں ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. تو میں نے اس میں ایک ایسا نظام لانے کی بتانے کی کوشش کی ہے کہ 2 ہاؤسز ہونے چاہیے, ایک لوور ہاؤس ایک اپر ہاؤس. لوور ہاؤس میں الیکٹڈ ممبرس آ جائیں, وہ سلیکٹ کر کے آڈ نمبرس میں جیسے کہ 3 5 7 کی تعداد میں وہ اوپر اپر ہاؤس میں بھیجیں ریپرزنٹیٹیوس کو, اور یہ سارے انٹلیکچوئلس ہوں جو جتنے بھی آتے ہیں وہ ایسے گلی کوچے سے ہمارے یہاں لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہ اپنی فیلڈ کے وہ ایکسپرٹس ہوں. خیر جب وہ اپر ہاؤس میں آتے ہیں تو یہی سارے کے سارے وزیر اعظم بھی 5 کے 5 صدر یا صدر کہہ لیں یا سپریم لیڈر کہہ لیں. تو جب بھی لوور ہاؤس پاس کرتا ہے ہوتا یہ کہ یہ جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں یہ وعدے کر کے آ جاتے ہیں اوپر اور اس کے بعد کرتے کچھ نہیں, اپنی مرضی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہوتا یہ کہ میں نے یہ تجویز کیا کہ پاور واپس عوام کی طرف آنی چاہیے. کیسے؟ یہ بل پاس کریں, لوور ہاؤس اپر ہاؤس کو بھیجے, اپر ہاؤس میں وہ اگر 5 ممبرس ہیں تو 3 جو ہے وہ اگر ووٹ دیتے ہیں تو وہ بل پاس ہو جائے گا. وہ بل پاس ہو جانے کے بعد آج کل کا ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا ہے ہمارے پاس, ہر شخص کے پاس فون ہے, وہ آپ بڑا آسانی سے ایکسیس کر سکتا ہے. تو وہ عوام اس بل کو پھر اپروو کرے گی اور جب عوام یعنی کہ کسی بھی پرسنٹیج 75% سے اگر عوام اپروو کر دیتی ہے اس بل کو تو وہ بل پاس ہو جاتا ہے اور اس طرح سے وہ قانون کا حصہ یعنی کہ آپ سارے اختیار عوام کے ہاتھ میں دینا چاہ رہے ہیں, عوام کے پاس چلا جائے. اچھا, لیکن رول انٹلیکچوئلس کا ہوگا اور اوپر بھی جو ایک شخص جو ڈکٹیٹر بن جاتا ہے اوپر آگے صدر, وزیر اعظم, سپریم لیڈر. میں چاہوں گا دوبارہ سے اپنی بک کا نام ہمارے ناظرین کو بتائیں اور کس طرح سے یہ ان کا اویلیبل ہوگی. تو سائن کریسی SCINCRACY سائن کریسی اگر آپ دکھا سکیں نیٹ پر. ٹھیک ہے. سائن کریسی نان اتھارٹیٹیو ڈیموکریسی, یہ امیزون پہ موجود ہے. ندیم احمد. اچھا, آپ کا نمبر بھی میں اسکرین پہ چلوا رہا ہوں, اگر کسی کو آپ سے رابطہ بھی کرنا ہوگا اس حوالے سے تو وہ آپ سے رابطہ کر لے گا. ٹھیک ہے. اچھا چلتے ہیں محمد وقاص صاحب, آپ کی جانب مائک لے لیجیے گا. CEO ہیں اسٹوڈیو 11 مین سلون کے, اور اکثر میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نیچرل لک دیتے ہیں, نیچرل ہیئر اسٹائل بناتے ہیں. کیا ہے یہ نیچرل؟ بالکل نیچرلٹی یہ ہے کہ اکثر کسٹمرز کو سیلونز پہ مینٹین کر کے ریڈی کر کے بھیج دیا جاتا ہے, جب وہ گھر جاتا ہے تو اسے پروڈکٹ یوز کرنا پڑتا ہے. میں اپنے کسٹمرز کے لیے پلاننگ یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر ان کا ہیئر لاس ہو یا کوئی بھی ایشو ہو, وہ جب مجھ سے ہیئر کٹ کروائیں گے تو ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت نیچرل ہوگا, بہت ریزنیبل پرائز اور بہت اچھا ہے. میری لوکیشن جو ہے وہ پاکستان کراچی ڈیفینس بخاری میں. اچھا, تو یہ بتائیے کہ اسٹوڈیو 11 جو ہے یہ کیا ڈفرینس ہے دوسرے سیلونس میں اور آپ کے سیلون میں, کیا ڈفرینس ہے, کیوں لوگ اس کو پریفر کریں؟ جی ماشاءاللہ میں نے 15 سال سے اس کام میں محنت کر رہا ہوں. اچھا. اور اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا برانچ تھا, اب میں نے بہت لگزیریس اور بہت بڑا بنایا ہے. اللہ کے کرم سے میرے پاس جو بزنس کلاس اور گورنمنٹ آفیسرز ہیں وہ کافی سیٹسفائی ہیں. اچھا. تو اس وجہ سے میں ریکمینڈیڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ جب میرے پاس آئیں گے, جیسے فیمیلز ہر کسی کی ایک اپنی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے. اگر پاکستان میں اگر ہیئر کٹ کی بات کی جائے تو مینس میں الحمدللہ مجھے بہت بہتر پسند ہے. زبردست. تو کس ایج گروپ کے لوگ آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں؟ میرے پاس زیادہ تر بزنس کلاس اینڈ جو ہے آپ کا گورنمنٹ آفیسرز وغیرہ یہ بہت پسند کرتے ہیں, کیونکہ اس کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ میں اوور ورک نہیں کر پاتا. اچھا جی ٹھیک ہے. اور وگز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں آپ, وہ بھی ہمیں بتائیے. ہیئر پیچ کا یہ کہ ایک تو میرا انٹرنیشنل, میں نے سنا کہ بڑے اسپیشل طریقے سے لائے, وہ میں جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو, وہ اسپیشل طریقہ کیا ہے؟ اسپیشل طریقہ یہ ہے کہ ایک تو میرا انٹرنیشنل پروڈکٹ ہے, میں لوکلس یوز نہیں کرتا. جو مجھے لے کے دینے والے ہیں وہ باہر سے آتی ہے, اور جب ان کو لگاتا ہوں اس میں جو میری تھیم ہے وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت زیرو اور نیچرل.
اچھا تو وہ تو پھر اکنامیکل کافی افورڈیبل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تھوڑی ایکسپینسو ہوتی ہے اچھا لیکن اگر کوئی کلائنٹ لینا چاہے تو ریزنیبل پرائس پہ بھی موجود ہے میرے پاس. اچھا تو وہ نیچرل لک دیتی ہے وکس؟ ویری ویری گڈ اچھا ویری گڈ. یا آپ کے بالوں میں والیوم نہیں ہے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے وہ بھی میری اسپیشلٹی ہے. آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت بہتر لگے گا. تھینک یو. بالکل ایسے. اچھا مجھے یاد پڑ رہا ہے 2-3 سال پہلے بھی آپ آئے تھے اور اس وقت میں خیال شارٹیز کے نام سے آپ کا شروع تھا. ابھی آپ نے نام چینج کر لیا اور جگہ وہی ہے یا جگہ بھی آپ نے چینج؟ جگہ میں نے بہت بڑا پرچیز کیا ہے, بہت بڑا آؤٹ لیٹ ہے اور مین روڈ پر ہے. آپ آئیں گے پرائز بھی اکنامیکل بھی ہیں اور انٹرنیشنل پر آئیں گے تھوڑا ایکسپینسو ہوگا. میں بالکل ابھی یہی پوچھنے والا تھا کہ جب بزنس کلاس ان کے پاس لوگ آ رہے ہیں, گورنمنٹ کے افسران آ رہے ہیں, تو جو مڈل کلاس بیچارے دیکھ رہے ہیں وہ تو فوراً سنتے کے ساتھ انہوں نے کہا ہمارا تو یہاں کام ہی نہیں ہے. آپ بالکل ہمارے آؤٹ لیٹ پر آئیں, یہ بہت اچھا ہے اور آپ کو بہت پسند آئے گا. خاص طور ہمارا اسٹاف بھی بہت اچھا ہے اور ہر چیز ڈسپوزیبل اینڈ کلین ورک ہے. آپ آئیں, آپ کو کافی اچھا لگے گا. ضرور کریں کیونکہ بغیر وزٹ کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. نہیں آپ بالکل آئیں اور بہت اچھا لگے گا. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں K21 کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اور جو بزم سناگر کے ناظرین ہیں ان کے لیے کوئی خاص اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر ہے آپ کے لیے؟ اگر آپ ٹی وی میں پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کے نام سے اگر میرے پاس آئیں گے تو میں اسپیشلی 30% جو ہے آپ کو آفر. زبردست, کیا بات ہے. اچھا وہ ہمارے K21 کا اسٹاف کر رہا ہے, ہمارے لیے بھی کوئی ہے ڈسکاؤنٹ یا نہیں ہے؟ بالکل آپ تو ایسے ہی بس انشاءاللہ K21 اور بزم سناگر کی پوری ٹیم جو ہے نا وہ آ رہی ہے. تھینک یو. ویٹنگ فار یو ناؤ. نائس ٹو میٹ یو. ٹھیک ہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. ربیع النور کی عظیم شان ٹرانسمیشن بزم سناگر میں خوش آمدید. میں ہوں راؤ کرامت سناگر اور میرے ساتھ موجود ہیں فائزہ کامران. اور دوران پروگرام ایک بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک ثنا خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. اریبہ اسلام صاحبہ السلام علیکم. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. شاعر لکھتا ہے کہ مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا اور اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. تو اسی کے ساتھ صرف 2 اشعار پیش کروں گی آپ کے آگے. اللہ اللہ آمینہ بی بی کی گلشن میں آئے
جبریل آئے جھولا جھلانے لو رے دیزے شان جبریل آئے جھولا جھلانے لو رے دیزے شان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم نبیوں کے سلطان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور فائزہ طبیعت ناساز ہونے کے باوجود یہ یہاں پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سے دعا بہت شکریہ. کہ اللہ تعالیٰ کو صحت و تندرستی کے ساتھ راضی عمر محسوس نہیں عطا ہوا. فرمائے. بہت پیارا کلام پڑھا. انجینئر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے آپ نے کوئی انجن بھی گاڑیوں کا ڈیزائن کیا, میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بتائیں, اور جو پہلے سے انجن مارکیٹ میں موجود ہیں ان میں اور جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں, میں بنیادی طور پہ تو میکینیکل انجینئر ہوں. اگر آپ پہلی ویڈیو چلا جی میں بالکل ویڈیو چلوا دیتا ہوں. گاڑیوں میں جو انجن استعمال ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس انجن میں پسٹن ہے, کرینک شافٹ ہے. جو انجینئرس ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے, اور کنیکٹنگ راڈ ہے, لاٹ آف کمپلیکیشنس ہیں, کمپلیکیٹڈ کمپوننٹس ہیں. دوسری والی ویڈیو چلائے گا, پہلی والی جو مارکیٹ میں انجن موجود ہیں وہ والی چلوائیں گے. ہاں وہ پہلی چلائیں. جی کنٹینیو کیجیے. جی, تو وہ عام انجن جو ہے جو آج کل گاڑیوں میں چلتا ہے وہ اس میں پسٹن ہے, کنیکٹنگ راڈ ہے, کرینک شافٹ ہے, پینینس گجن پن وغیرہ ہوتے ہیں, اور بھی بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرکشن ہے پروڈیوس ہوتا ہے. اور وہ یہ جو انجن ہے یہ میکسیمم آر پی ایم اچیو نہیں کر پاتا. آر پی ایم مطلب روٹیشن پر منٹ 5000 کے قریب. تو میں نے اب اس انجن کو, اس لیے اس انجن کی لائف بھی اتنی نہیں ہوتی ہے, تو اب میں نے اس انجن کو ماڈیفائی کر کے نیا انجن اپنا ڈیزائن کیا ہے. وہ ذرا دکھائیں. جی اب وہ ویڈیو چلائیے گا جو ندیم صاحب نے ڈیزائن کیا انجن. جی جی ٹھیک, اس میں کیا فرق ہے؟ اس انجن کو میں نے امریکہ سے پیٹنٹ کروایا ہے, اور اس انجن کی خوبی ہے کہ اب آپ اس میں دیکھیں گے بہت سارے جو کمپلیکس پارٹس ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. جیسے کرینک شافٹ ہے, اس کے ساتھ بیئرنگز کا پورا ایک ہوتا ہے, کنیکٹنگ راڈ ہے وہ بھی نہیں نظر آئے گا آپ کو, اور وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ ڈیزائن بہت سمپل ہو گیا ہے, اور اس میں خوبی ہے کہ چونکہ اس میں پسٹن کی موومنٹ کے الانگ جو پاور شافٹ چل رہی ہے وہ اس کے سے پیرالل ہے, تو اور یہ ایک پسٹن جو ہے چلتے ہوئے روٹیٹ کر رہا ہے اینٹی کلاک وائز یا کلاک وائز ڈائریکشن میں. تو روٹیشن جو ہے وہ اس لیے میں نے اس انجن کا نام روٹری انٹرنل کمبشن انجن رکھا ہے. اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ پارٹس کافی کم ہو گئے ہیں, کافی ایفیشینٹ اور اکنامیکل ہو گیا انجن. اور اس انجن کی خوبی یہ ہے کہ اس میں زیادہ آر پی ایم اچیو کیا جا سکے گا. میں سمجھتا ہوں 10,000 سے بھی اوپر, 15,000 کے آس پاس. تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں یہ بنے انجن, اور ہو سکتا ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کمپنیز اس کو کیا کہنا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی کریں. اس کے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تو میٹلرجی وغیرہ جو ہے وہ اتنی ایڈوانس نہیں ہے, تو ہمیں چائنا سے اس کا پروٹوٹائپ بنوانا پڑے گا. تو میں اس کے لیے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے, جو مجھے معلوم ہے پاکستان میں بہت ماشاء اللہ امیر لوگ بھی ہیں, ویل آف لوگ بھی ہیں, ارب پتی بھی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں 3 سے 5 کروڑ کے قریب خرچہ آئے گا اس پہ, اس کی پروٹوٹائپ پر. اور یہ انجن مجھے پورا یقین ہے, میرا 23-24 سال کا تجربہ ہے انجن کی ڈیزائننگ میں, بہت کمپلیکس مشینیں بھی ڈیزائن کر چکا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب انجن ہوگا, اور یہ انٹرنیشنل لیول پر ایکلیم بھی ہوگا. تو مجھے کیا کہنا چاہیے, اس حوالے سے اگر کوئی مخیر حضرات آتے ہیں سامنے
اور ان کی جو ہے فنڈنگ ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس انجن کو ہم پروٹوٹائپ بناتے ہیں یہاں پر بنائیں گے. تو میرا نمبر اگر چل رہا ہو تو جی بالکل اسکرین پہ آپ کا نمبر بھی چل رہا ہے, ندیم احمد صاحب کا نمبر اسکرین پہ چلوا دیجیے گا. اور اگر یہ انٹرنیشنل لیول پر ہم لے کے جاتے ہیں اس پروٹوٹائپ کو کامیابی کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے جو میرے ساتھ چلیں گے ابھی سے, ظاہر سی بات ہے وہ بھی وہ آگے تک ساتھ رہیں گے. بالکل بینیفٹس بھی ان کو ملیں گے, بینیفٹس بھی ہیں. It's going to be $1 billion, you know, maybe and adventure, کیا کہنا چاہیے, ایڈونچر کا ہو گیا وینچر. تو مجھے مطلب آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ فار فنڈنگ کے کہیں سے فنڈنگ ملے تو ہم اس پر کام کریں. میرا خیال ہے 3 سے 5 کروڑ کا خرچہ آئے گا. ماشاء اللہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں آپ نے ماشاء اللہ سے اکنامکس کے حوالے سے بھی آپ نے ڈیزائن کیا, آپ نے پوری اس پہ بک بھی لکھی ہے, آپ نے انجن بھی ڈیزائن کیا ہے, اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کورس. ایجوکیشن کا ایک نظام میں نے مرتب کیا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اب وہ دیکھیں پاکستان کی آبادی جس تیزی سے بڑی, 6,000 اسکول ہر سال چاہیے, بہت بڑے 1,000-2,000 انرولمنٹ ہونی چاہیے. صحیح. تو وہ اسکول تو وہ ممکن نہیں رہا. بالکل ایسے. اچھا سوال میرا یہ تھا کہ اتنا ٹیلنٹڈ آدمی پاکستان میں کیا کر رہا ہے؟ پاکستان میں کیسے آ گیا وہ غلطی سے اتنا ٹیلنٹڈ آدمی؟ مذاق کر رہا ہوں لیکن نہیں, میں ایسا نہیں ہے کہ میں ساری دنیا میں گھومتا رہتا ہوں. امریکہ میں بہت زیادہ تر امریکہ میں ہی رہتا ہوں میں. اچھا. پاکستان آیا ہوا ہوں تو پاکستان میرا ملک ہے, کراچی سے مجھے محبت ہے. ماشاء اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ناظرین میں یقیناً یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ندیم احمد صاحب جیسے بہت کم لوگ ہیں اس دنیا کے اندر, ماشاء اللہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں. آپ جس فیلڈ کی بھی بات کریں اس پہ عبور حاصل ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, آپ کی لیبارٹری میں اور دوسری لیبارٹریز میں کیا فرق ہے؟ کوئی شخص آپ کی لیبارٹری سے ہی کیوں ٹیسٹ کروائے؟ اس لیے ٹیسٹ کروائے کہ ایک تو ہمارے پرائزز بہت اکنامیکل ہیں, پھر ہم فری ہوم سیمپلنگ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کا کوئی چارجز نہیں؟ اس کے کوئی چارجز, کلیکشن کے کوئی چارجز نہیں, کلیکشن سروس کے کوئی چارجز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بہت پیکیجز اناؤنس ہوتے رہتے ہیں, بہت زیادہ ہے. بلکہ ابھی ایکسپو میں بھی جو ہے وہ ایک ہیلتھ ایشیا ایکسپو آ رہا ہے, تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی بہت اچھا ایک 1000 روپیز کا لگایا تھا جس میں کوئی ہم نے 12 ٹیسٹ پرفارم کیے تھے. تو ہم اسی طرح ایک سیکوینس بنا رہے ہیں کہ ہم یہ دوبارہ سے اسی طرح ہوں. مطلب یہ ملٹیپل ٹائم 6 سپٹمبر سے ریلیٹڈ ابھی جو ہیں پیکیجز وہ اناؤنس ہو گئے ہیں سائٹ کے اوپر نا. تو جو ملٹیپل ٹائم ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لائک آپ نے ٹیسٹ آرڈر کیا ہے اور کتنی دیر میں آپ کو رپورٹ ملے گی. تو وہ ہمارا جو ہے نا وہ بہت فاسٹسٹ ہے. لائک ہمارے جو ہارمونز کی رپورٹیں آپ کو کوئی دوسری لیب 2 دن یا 3 دن میں دیتی ہے, اگر وہ 3 دن میں دے رہی ہے تو ہم اس کو کوشش کر کے ود ان 24 to 48 آورز میں کر کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح یہ ساری رپورٹس آن لائن اویلیبل ہیں؟ آن لائن بھی اویلیبل ہیں. آپ آپ کی اپنی ایس ایس پی اور ہارڈ کاپیز اویلیبل ہوتی ہی ہے برانچز پہ, لیکن آن لائن بھی اویلیبل ہے. جس وقت آپ کی رپورٹ ڈن ہو جائے گی آپ کے پاس میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی رپورٹ ڈن ہے, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اچھا, جو آن لائن آپ کی سروس ہے فری سیمپل کلیکشن, یہ پورے کراچی میں؟ ایگزیکٹلی, یہ پورے کراچی میں آپ کہیں سے بھی. بڑی حیرت انگیز بات ہے. فائدہ یہاں تو 500 روپے کی ٹی شرٹ منگواؤ تو اس کے 200 روپے چارجز لے لیے جاتے ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ لیول چارجز تو سبھی چارج کرتے ہیں, ایکسٹرا کوئی چارجز نہیں, جو آپ کے ٹیسٹ کے چارجز ایگزیکٹلی جو ٹیسٹ کے چارجز ہیں صرف وہی. بہت زبردست. اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. اریبہ اسلام صاحبہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, اور آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا.
فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا. پھر حاضر خدمت ہیں بزم سنگر کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ اور نیو مہمانوں کے ساتھ، جن سے ہم نے بڑے دلچسپ سے سوالات بھی کیے. اور یہاں پر ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے کہ کچھ گفٹ ہیمپر بھی موجود ہوتے ہیں. سب سے پہلے نیلسن کا گفٹ ہیمپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہماری اسکرین پر اور ہماری سیٹ پر. نیلسن کا پیغام ہے کہ نیلسن رنگ ہے زندگی کا، اور نیلسن پینٹ جو ہے وہ دوسرے پینٹس کے مقابلے میں 25% زیادہ کوریج دیتا ہے اور دوسرے کلرز کے مقابلے میں کم کلر خرچ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں روزانہ کی طرح گرین کیمیکلز کی پروڈکٹ بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں. گرین کیمیکلز کے گلوزی شیمپوز کی ایک رینج ہمارے پاس ہوتی ہے، جس میں کہ ہے گلوزی نیچرل اینٹی ہیئر لاس شیمپو، گلوزی ہیئر اینٹی ڈینڈرف شیمپو اور گلوزی ہیئر انین پلس ایلوویرا شیمپو. نیچرل اینٹی ہیئر لاس شیمپو جیسے اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ بالوں کے گرنے میں کمی لاتا ہے اور بالوں میں نئی جان ڈالتا ہے. اور جناب ہیئر اینٹی ڈینڈرف شیمپو جو ہے وہ ڈینڈرف کا 100% خاتمہ کرتا ہے. اور ہیئر انین پلس ایلوویرا شیمپو جو اس میں ایلوویرا ایکسٹریکٹ شامل ہے اور یہ بالوں کو نئی شائننگ دیتا ہے. اس کے علاوہ گلوزی ہیئر اسپرے ود وائٹامن ای جو اس میں انفیوزڈ ہے، یہ جو اسپرے ہے یہ بڑا زبردست ہے. یہ ہے تو آئل اسپرے لیکن یہ بہت اچھا سا نان آئلی آپ کو لک دیتا ہے. اور گرین کیمیکلز کے نمبرز بھی ہمارے اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل. اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام میں ملک پاکستان کی مشہور و معروف مذہبی شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کو سنتے ہیں. پروفیسر مفتی محمد زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا بڑا کرم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور مفتی صاحب آج جو ہے ظاہر سی بات ہے سرکار کا مہینہ ہے، سرکار کی آمد کا مہینہ ہے. تو آج دل چاہ رہا ہے کہ کچھ سرکار کی باتیں ہو جائیں، کچھ سرکار کے حسن کی باتیں ہو جائیں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوچتی تو ہوگی دنیا دیکھ کر مصطفیٰ کو، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کائنات کے اندر بہت سارے ولادتیں اور بہت زیادہ انسانوں کی آمدیں ہوتی ہیں. ہر ایک کے لیے ایک قانون ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ فرماتا ہے کہ جب ماں کے رحم کے اندر بچہ آتا ہے تو اللہ جس طرح چاہتا ہے اس کی شکل و صورت بناتا ہے. لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، سبحان اللہ، تو اللہ کریم نے اس طرح بنایا جس طرح میرے مصطفیٰ نے چاہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسن کی بات آئی نا تو حضرت حسان بن ثابت نعت گو شاعر، آپ نے قلم اٹھایا اور فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. بے شک. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. خلقت مبرّا من کل عیب. آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے مبرّا یعنی پاک پیدا کیا گیا. کأنک خلقت کما تشاء. گویا کہ جیسا آپ نے چاہا رب نے ویسا پیدا فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان. اور اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر. ہر چیز کو تخلیق کیا ہے سرکار کی خاطر. سرکار کی خاطر. کیا ان کی ہر بات پہ تنقید کا پہلو نہ نکالو. ان کی ہر بات پہ تنقید کا پہلو نہ نکالو. ارے محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. جشن ولادت مناتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں تکلیفیں ہو جاتی ہیں شروع. بھئی یہ کہاں لکھا ہے؟ بھئی قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے. اگر غور و فکر کریں گے تو انبیاء بھی میرے مصطفیٰ کے میلادی ہیں، تمام صحابہ بھی حضور کے میلادی ہیں، میرے مصطفیٰ خود بھی اپنے آپ میلادی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عرش اولا کا رب بھی میرے مصطفیٰ کا میلادی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ذرا کھلے دل سے خرچ کریں، محفلیں کریں اور لنگر بانٹیں، کیونکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا، صحابہ کو بلایا اور بکرے کو ذبح کر کے صحابہ کو کھلایا. کیا بات. کتاب کا نام ہے سنن کبریٰ بہقی. اس کی جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 300، حدیث نمبر ہے 43. اور اسی طرح فتح الباری کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ 595. اور تہذیب التہذیب کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 5 ہے، صفحہ
541 ہے, حدیث نمبر ہے 661. اور تہذیب الکمال فی اسماء رجال کتاب کا نام ہے. اس کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 23 ہے, حدیث نمبر ہے 3553. ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم عقا نفسہ بعد النبوہ, کہ آپ نے اعلان نبوت کے بعد اپنے اصحاب کو بلایا اور اپنی ولادت پر ایک بکرے کو ذبح فرمایا. اور صحابہ نے پوچھا آقا یہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ولادت کی خوشی میں تمہیں کھلا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا میلاد منایا. تو بس پیغام اور میسج سب کے لیے یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کر گھر کو چراغا کرے, نگر نگر, گلی گلی, کریا کریا, ہر جگہ پہ مصطفیٰ کریم آقا کی آمد کی خوشی منائے. اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے مفتی صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش کر دیا آج تو آپ نے دل. اچھا وقاص صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ کے جو سلون کا نام ہے وہ مین سلون ہے, تو صرف حضرات ہی یہاں پر آتے ہیں یا خواتین بھی آ سکتی ہیں؟ بالکل فیمیلز آئیں. فیمیل کی جو میرے پاس اسپیشلٹی ہے, جیسے آئی بروز ہو گئے, آپ ہر جگہ سے بنوائیں, لیکن جب آپ میرے پاس آئیں گے تو وہ ایک الگ ہی مطلب آپ کو لگے کہ اچھا لک ہے اس کے اندر. اور جن کے بال بہت لائٹ ہوتے ہیں ان کو میں والیوم بہت اچھا دیتا ہوں. فیمیلز اپنے لائٹ ہیئر میرے پر لے کر آئیں گی. ود ان 3 منتھ میں آپ ہیئر کٹ لیتے ہیں نا تو آپ کے بالوں میں والیوم چڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ میری ایک الگ سے اسپیشلٹی ہے اللہ کی طرف سے. زبردست. اچھا کچھ بات ہو جائے پیکیجز کے حوالے سے. جی بالکل. تو کیا پیکیجز ہیں, کیا آفرز کرتے ہیں آپ؟ جیسے کہ ہمارے پاس گروم پیکیجز بھی ہیں, پارٹی پیکیجز بھی ہیں, اور اگر آپ کو اپنا ایونٹ وغیرہ بک کروانا ہے اس کے پیکیجز میں جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ 10,000 سے سٹارٹ ہے. آپ بالکل لے سکتے ہیں, کافی ریزنیبل ہے. جی بالکل, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. فائزہ کے لیے کوئی آفر ہے یہ بتائیں؟ بالکل فائزہ میڈم بالکل آئیں آپ کی اپنی شاپ ہے, اور میں ان سے کوئی چارج نہیں کروں گا. زبردست, کیا بات ہے, آپ کی تو عید ہو گئی. زبردست, ٹھیک ہے, بس ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ. وائی ناٹ. بالکل. اچھا ندیم احمد صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ ہاں, میں ٹیلنٹ کی قدر کریں, ٹیلنٹ کی, پاکستانی ہو ٹیلنٹ کی قدر کریں, سب سے بڑا تو پیغام یہ ہے. ہاں ٹیلنٹ کی قدر کریں. ایک اور بک کے بارے میں بتا سکتا ہوں؟ جی بالکل, مختصر سا. ہاں مختصر سا. جی وہ میں نے اور ٹی وی شوز میں لے کر گیا تھا اپنا یہ پیغام کہ میں نے ایک الیکٹرانک اکنامک سسٹم بھی ڈیزائن کیا ہے. زبردست. اور اگر وہ نافذ ہوا تو اگر پیپر کرنسی ختم ہو جاتی, اس کی بنیاد پر ہے کہ پیپر کرنسی ختم ہو جاتی ہے, اور جو میں نے ڈیزائن کیا ہے اکنامک سسٹم اگر وہ نافذ ہو جاتا ہے صحیح معنوں میں تو پاکستان سے غربت ختم ہو جائے گی, بے روزگاری. کیا بات ہے. اچھا سودی نظام ختم ہو جائے گا بالکل آٹومیٹکلی. اس کے لیے ہم ایک الگ نشست رکھیں گے. جی الگ نشست رکھیں گے. سودی نظام ختم ہو جائے گا, بینکنگ نظام شرنک ہو جائے گا, ٹیکس کا نظام شرنک ہو جائے گا, مدینہ ہو جائے گا, پھر تو سود کا نظام ختم ہوگی تو سارا مدینہ ہو جائے گا. اور وہ میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ کوئی پیغام دینا چاہیں گی ناظرین کو؟ میں بس یہی بولنا چاہوں گی کہ جو ہے نا اگر کسی کو ٹیسٹ کروانے ہیں بہت اکنامیکل ریٹ میں تو وہ کیئرنگ ہینڈ کا بلا جھجک رخ کر سکتے ہیں, ہمیں کال کر سکتے ہیں. فری ہوم سیمپلنگ ہماری موجود ہے, ڈفرینٹ پیکیجز موجود ہیں, تو وہ اسے سب کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کوشش کریں کہ صحت کا اتنا خیال رکھیں کہ ٹیسٹ کم سے کم کروانے پڑے. اچھا آپ کی لیب کہاں پر موجود ہے؟ ہماری لیب کی ابھی فی الحال 2 برانچز آپریشنل ہیں, ایک لیاقت آباد میں ہے اور ایک دوراجی پہ. لیاقت آباد میں کس سائڈ پر ہے؟ لیاقت آباد میں ڈاکخانے کی سائڈ. ٹھیک ہے, ڈاکخانے کی سائڈ. باقی کانٹیکٹ نمبر چل رہا ہے, کسی کو آنا ہوگا تو وہ کانٹیکٹ کر کے آپ کے پاس آ جائیں گے. اور اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تمام معزز مہمان کی آمد کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام جو ہے آپ کو بہت پسند آئے گا. انشاءاللہ کل رات کو 11 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور بتاتا چلوں کہ یہ ہماری ٹرانسمیشن صرف 12 ربیع الاول تک نہیں ہے, 12 ربیع الاول کے بعد بھی روزانہ آپ ہمارے اس پروگرام کو سیم ٹائم 11 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور جانے سے قبل شامل کریں گے فائزہ کامران کی آواز میں خوبصورت سا کلام. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک پوربی کلام ہے جو میرے والد صاحب کو بہت پسند ہے, تو میں اس کا ایک شعر جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گی. بارو گھی کے دیے نا, بارو گھی کے دیے نا, بھیلے آمنہ کے للنا, بارو گھی کے دیے نا, بارو گھی کے دیے نا, بھیلے آمنہ کے للنا. عرش پہ جے جے کار مچی ہے, دھرتی گائے ملہار. عرش پہ جے جے کار مچی ہے, دھرتی گائے ملہار. آج محمد پیدا ہو گئے سیدی مرحبا.
آج محمد پیدا ہو گئے کہے جبریل پکار حورے ناچیں چھما چھم حورے ناچیں چھما چھم ياتي الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. 1 2 3 sound check.